بھی تو کسی نے بھی نہ پائی جاگنے والے کو محروم تو عالم رکھا جاگنے والے کو محروم تو عالم رکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری اے خدا تجھ کوئی زور پڑھے محمد آل محمد مل جائے گا عزموں کی راستہ مل جائے گا سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا بسلی سے مصطفیٰ تک آئیے بسلی سے مصطفیٰ تک آئیے دو قدم چلیے خدا مل جائے گا عزم کی راستہ محمد آل محمد یہ دن وہ ہیں مدینہ نبی کا ویرا ہے یہ دن وہ ہیں کہ مدینہ نبی کا ویرا
جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، شہر نے جب محرم کا سفر میں دیکھا، محضر قدر رقم صدر میں دیکھا، بل جبین فلک و ظلم سیر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، یہ خون شفقت کو برباد جام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی، جام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی، وہ رقص کو روک کے پڑھنے لگے روبت کی دعا، رقص کو روک کے پڑھنے لگے روبت کی دعا، زندگی بھر سے نرالی تھی یہ حضرت کی دعا، رزق کا مفہوم نصیحت کی دعا، حق کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، حق کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، صبر وہ بخش کے تاروز جزا دو، ارے حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے، ارے حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے، ارے کچھ میرے واسطے ایسا ہو مبارک یہ ارے سب سے اسلام پہ ہو جاؤں ملے عزت و جان، جائے راہ رضا دے لقب مائے ارے خون میں تل کر تو خشکی میں سفینہ ہو تباہ، میں کر تو خشکی میں سفینہ ہو تباہ، جو ہو اہل حرم کی صفائی ہو جائے، سب ختم ہو مگر امت کی بھلائی ہو جائے، سب ختم ہو مگر امت کی بھلائی ہو جائے، قتل ہو جب میرا نہ جلال آئے مجھے، سب عزیزوں کے کٹے سے نہ جلال آئے مجھے، میں لوٹے علی اکبر نہ جلال آئے مجھے، سب کے ہاتھوں پہ جو اصغر نہ جلال آئے مجھے، ہاتھوں پہ جو اصغر نہ جلال آئے مجھے، پھول مل جائے میرا شوق لٹ بجا لاؤ، ارے آپ ننھے سے لہت کھول کے دفناؤ، ارے آپ ننھے سے لہت کھول کے دفناؤ، نکلے ارماں جو زباں پیاس سے باہر نکلے، سامنے آنکھوں کے جانے علی اکبر نکلے، پر گلا منہ سے نئے خالی کے اکبر نکلے، کام لو دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے، کام لو دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے، جو ستائے نہ ڈرائے نہ سزا دو، ارے داغ پر داغ کو دے اور میں دعا دوں، ارے داغ پر داغ کو دے اور میں دعا دوں، تو روک کے چلائی بہن درد و بلا مانتے ہو، ارے روک کے چلائی بہن درد و بلا مانتے ہو، ارے ہائے مر جاؤں گی کیوں اپنی قضا مانتے ہو، دیکھ کر چاند یہ اللہ سے کیا مانتے ہو، کیوں نہیں بیاہ کی اکبر کے دعا مانتے ہو، کیوں نہیں بیاہ کی اکبر کے دعا مانتے ہو، پوری ہوتے ہوئے مانو کی تمنا دے، ارے یا خدا میں جوانال کا سیرا دے، ارے یا خدا میں جوانال کا سیرا دے، ارے میری اماں کا جلا گھر کو اسے صبر کیا، ارے آسیہ سا رہی مادر کو اسے صبر کیا، روٹا روکے حیدر تو اسے صبر کیا، ہوا ٹکڑے دل شفقت تو اسے صبر کیا، ہوا ٹکڑے دل شفقت تو اسے صبر کیا، ترک فرمائیے مقتے کا ارادہ بھائی، کر نہیں سکتی میں اب صبر زیادہ بھائی، کر نہیں سکتی میں اب صبر زیادہ بھائی، بولے شبیر بہن وعدہ وفائی ہے درو، بولے شبیر بہن وعدہ وفائی ہے درو، دے چکا ہوں میں زبان احمد مرسل کے حضور، بنا تھا تمہیں کچھ یاد بھی ہے، اماں جا کر چکی ہے میری شہادت مندو، اماں جا کر چکی ہے میری شہادت مندو، بولتے پھرتے ہیں
لو وہی محضر میرے ماں جائے حسین منگا لو وہی محضر میرے ماں جائے حسین یا میرا نام شہیدوں میں پڑھا دو بھائی یا میری مور کو محضر سے ہٹا دو بھائی یا میرا نام شہیدوں میں پڑھا دو بھائی یا میری مور کو محضر سے ہٹا دو بھائی جب چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے علی نے جلوہ دکھایا ہے روشنی یوں ہے میری نظر میں کمی تھی مگر غم شہ سے میری نظر میں کمی تھی مگر غم شہ سے ایک اشک آنکھ میں آیا ہے روشنی یوں ہے تہ زمین بھی اجالا ہے کہ ماتم کا تہ زمین بھی اجالا ہے شہ کے ماتم کا یہ داغ دل نے کمایا ہے روشنی یوں ہے یہ داغ دل نے کمایا ہے روشنی یوں ہے جب بھی پانا میں علی لکھ دیا تھا بچپن میں جب بھی پانا میں علی لکھ دیا تھا بچپن میں وہ نقش اب ابھر آیا ہے روشنی یوں ہے وہ نقش اب ابھر آیا ہے روشنی یوں ہے اندھیرا نظام رخصت ہوا زباں پہ میری کسی کا نام جو
حیات شب غم سہی موادت ہے میری حیات شب غم سہی موادت ہے وہ نور فکر پچھایا ہے روشنیوں ہے وفا کے نور سے روشن ہوئی شب عاشور چراغ شیخ نے بجھایا ہے روشنیوں ہے سکینہ بی بی نے پہچانا سب کو زنداں میں سکینہ بی بی نے پہچانا سب کو زنداں میں سرے حسین جو آیا روشنی یوں ہے چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنیوں ہے رشید اب نہ ڈرائے گی کوئی تاریکی علی نے پاس بلایا ہے روشنیوں ہے چراغ طور جلایا ہے روشنیوں ہے علی نے جلوہ دکھایا ہے روشنیوں ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغین المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صلوات. عزیزان محترم، کل شام کو سن 1427 ہجری کا آخری چاند، آخری سورج غروب ہوا اور مغرب ہوتے ہی سن 1428 ہجری کا پہلا چاند نمودار ہوا اور اس چاند کے نمودار ہوتے ہی ہماری فصل آزا آ گئی، ہماری آزاداری کا موسم آ گیا، ہمارے عزاخانے آباد ہو گئے، ہمارے علم سج گئے اور ہم ایک بار پھر افہام و تفہیم کے لیے کربلا کے حوالے سے اس فرش اعضا پر جمع ہو گئے. ہم اس فرش اعضا پر افہام و تفہیم کے لیے آئے ہیں. میں نے ہمیشہ کہا اور ہمیشہ کہوں گا کہ یہ فرش اعضا کسی مخصوص مسلک کا فرش اعضا نہیں ہے. یہ فرش اعضا ہر اس انسان کے لیے بچھایا گیا ہے جو اسلام کو اور اس کے مقصد حیات کو سمجھنا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ فرش اعضا کربلا والوں کی یاد میں ہے اور یہ یاد رکھنا کہ کربلا صرف عاشور کے واقعے کا نام نہیں ہے. کربلا صرف عاشور کے واقعے کا نام نہیں ہے. اس کربلا میں دیکھو، یہ کربلا جانتے ہو کیا ہے؟ یہ کربلا وہ ہے جس نے بے دینی اور بے مقصدیت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینک دیا. یہ کربلا اگر سمجھ میں آ گئی تو مجھے آسانی ہوگی نا آگے بڑھ جانے. عجیب عجیب ہے یہ کربلا. اس میں کٹے ہوئے سروں کا مجمع بھی ہے، بے نظر سیلانیاں بھی ہیں اس کربلا میں. صرف عاشور کا واقعہ نہیں ہے، اس کربلا میں توق و زنجیر بھی ہے. اس کربلا میں پاک برہنہ سید سجاد بھی ہے. میرے محترم سننے والوں، میرے عزیز سننے والوں، جانتے ہو یہ کربلا وہ ہے، یہ کربلا وہ ہے جس نے پوری انسانیت کو اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ اپنے انتخاب کا اعلان کرے کہ یا رسول کا بیٹا یا یزید. اس کا نام ہے کربلا. یعنی حسین ابن علی نے پوری انسانیت کو اس موقف میں لا کے کھڑا کر دیا کہ اپنے انتخاب کا اعلان کرو، یا حسین یا یزید، یا رسول کا بیٹا یا یزید. دیکھو، دنیا میں قید ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں قتل ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نئی بات ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے اس کے خاندان کی بیویاں دربار میں لے آئے.
اجرکم اللہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ نئی بات ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے مسلمان اس نبی کی ناموس کو دربار میں لے آئے. مورخ کے لیے بڑا آسان تھا. سننا بھائی سننا, مورخ کے لیے بڑا آسان تھا, بہت آسان تھا مورخ کے لیے کہ لکھ دے کہ کربلا کا واقعہ نہیں ہوا. مورخ کے لیے یہ کام بہت آسان تھا کہ وہ کہتے کربلا کا واقعہ غلط ہے. لیکن کیسے کہتے کہ غلط ہے؟ دمشق میں خطبہ زینب کو کیا کرے گا؟ اجرکم اللہ. کیسے لکھ دے مورخ, کیسے کہہ دے مورخ کہ یہ واقعہ غلط ہے؟ دمشق کے دربار میں شہزادی کے خطبے کو کیا کرے گا؟ اور شہزادی نے دمشق کے دربار میں پوری ملت اسلامیہ کو انتخاب کی منزل پہ کھڑا کر دیا کہ یا رسول کی بیٹی ہے یا نہیں. یا رسول کی بیٹی یا یزید. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ اب میں بتاؤں کہ سن 13 ہجری تک اسلام یورپ کے وسط تک پہنچ چکا تھا. سن 13 ہجری. سن 30 ہجری میں دیکھو کربلا کا واقعہ سن 60 ہجری میں. 13 ہجری میں اسلام یورپ کے درمیان تک پہنچ گیا تھا. سن 30 ہجری میں اسلام افریقہ کے ساحلوں تک پہنچ گیا تھا. اور اسی سن 30 ہجری تک اسلام سندھ کے علاقے تک آ چکا تھا, کشمیر تک آ چکا تھا, سندھ کے ساحلوں تک اسلام آ چکا تھا. اور ان سارے ممالک کے سفراء یزید کے دربار میں بیٹھے تھے. اور جب حسین کا کٹا ہوا سر آیا ہے تو گھٹنوں کے بل اٹھ کے پوچھے تھے من صاحب حاضر رات, یہ کٹے ہوئے سر کا مالک ہے کون؟ یہ مرحلہ فکر عجیب ہے. من صاحب حاضر راس, اس کٹے ہوئے سر کا مالک کون ہے؟ اور ایسے میں بی بی نے تعارف کرایا, شہزادی زینب نے تعارف کرایا. خدا کی قسم نہیں سمجھ سکتے شہزادی زینب کو. سربراہ ہے نا آئیے, یزید کے دربار میں سربراہ ہے نا آئیے. بھائی جملہ سنو گے, ایک جملہ سنو گے. دیکھو کربلا کا واقعہ گزر گیا اور مختار حاکم وقت ہوئے. وہ مختار جس نے خون حسین کا انتقام لیا ہے وہ حاکم وقت ہوئے. فوج یزید کے سپاہی کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے لایا گیا. آیا کہا تیرا جرم کیا تھا؟ مختار نے تربیت کی ہے زینوں کی. بھائی سننا, اور یہ جو واقعات ہمارے پاس آئے ہیں نا ان کا 1/3 حصہ, 1/3 حصہ مختار نے ان لوگوں سے لکھوایا جو قاتلوں کا اعتراف لکھنے کے لیے سامنے آتے. یہ گفتگو منزل توحید پر رک جائے. سمجھ رہے ہو نا؟ آیا کہا تو نے کیا کیا تھا حسین کے ساتھ, حسین کے لشکر کے ساتھ. اس نے جو بھی اعتراف کیا اسے لکھوایا. اور آج وہ مقتل میں موجود ہے. ایک شخص لایا گیا زنجیروں میں جکڑ کے. بھائی سنو گے؟ بھائی یہ جملہ سنو تاکہ شہزادی زینب سمجھ میں آ جائے اور آگے بڑھ جاؤ. آیا کہا تو نے کیا کیا تھا حسین کے ساتھ؟ کہا کچھ نہیں کیا. کہا کچھ تو کیا ہوگا, کوئی تقسیم؟ کا کوئی تقسیم نہیں. کہا کیا تو نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا؟ کہا نہیں میں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا. سن رہے ہو؟ میں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا. کہا اچھا جب جنگ ختم ہو گئی اور مال غنیمت لوٹا جانے لگا شہزادیوں کا تو نے کیا کیا تھا؟ کہا امیر بس اتنی سی تقسیم ہو گئی کہ شہزادی زینب کی چادر کو ہاتھ لگا دیا. شہزادی زینب کے چادر کو ہاتھ لگا دیا تھا. مختار نے چیخ ماری کہ وہ زمانہ آ گیا. دیکھ رہے ہو نا؟ اب سمجھ میں آئی وہ چادر, سمجھ میں آئی, اور وہ چادر والی بیوی سمجھ میں آ گئی. کربلا عاشور کے دن کا نام نہیں ہے. کربلا کھینچ کے گئی ہے, کربلا سے دمشق تک. سنو اب یہ جملہ بھی سن لو اور اس جملے کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. بھرا ہوا دربار ہے, قیدی موجود ہے,
وہ پابرہنا امام وہ سامنے کھڑا. ایک مرتبہ یزید نے سر اٹھایا. بس یہ جملہ تمہیں پیش کروں گا اور یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا. یزید نے سر اٹھایا, کہا میرے دربار کا مسخرہ کہاں ہے؟ جاؤ دیکھو, اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو طبقات اتصال دیکھنا, بڑی مشہور اور بڑی معتبر کتاب ہے. جب اہل حرم لائے گئے مسخرہ بلایا یزید نے, اپنا درباری مسخرہ جس کا نام تھا زہیر. زہیر کہاں ہے؟ کسی نے کہا امیر وہ تو اپنے گاؤں گیا ہوا ہے. کہا یہ تو موقع تھا اس کی حاضری کا, کہاں چلا گیا؟ اتنے میں وہ مسخرہ داخل ہوا. اس نے کچھ سخت و سست الفاظ کہے یزید نے کہ کہاں چلا گیا تھا؟ کہا امیر میں تو آ گیا, میں تیاری کے لیے گیا تھا, میں آ گیا. کہا کچھ ایسے کام دکھا, آج خوشی کا دن ہے کہ میرے دل کو سرور ہو. اس نے کہا امیر میں ایسے کام دکھلاؤں گا, لیکن تجھ سے ایک گزارش ہے. ناموس سے اہل بیت میں سے کسی بیوی کی طرف اشارہ کیا, کہا اسے میری کنیزی میں دے دے. شکر ہے اللہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ روتے کیوں ہو, کیا آپ بھی رو ہیں؟ کہا امیر حملی ہاتھ دے جائیے. کسی کی طرف اشارہ کیا, کہا اسے میری کنیزی میں دے دے. کہا پھوپھی اماں, وہ بولی جس کی طرف اشارہ تھا, پھوپھی اماں میں یتیم تو ہو گئی, کیا کنیزی میں میرے وقت شہزادی زینب نے بچی کو سینے سے لگا لیا. کیا بیٹی کیا مزاج, کیا مزاج. اتنے میں گھر کی کنیزہ آگے بڑھی جس کا نام تھا فضہ. اس نے کہا زہیر تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں. مسخرے نے کہا میں مسلمان ہوں. کہا کلمہ پڑھ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا جس محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کی ناراضی ہے. جس محمد کا محمد رسول اللہ, جس محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے نا, یہ اس کی ناراضی ہے. وہ گھبرا گیا. مسخرہ ہے مسخرہ, گھبرا گیا. اور گھبرانے کے بعد ایک مرتبہ رخ کیا سید سجاد کی طرف اور کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا تم کون ہو, میں نہیں جانتا, لیکن یہ جس عورت نے بات کہی ہے کیا یہ سچی ہے؟ کیا یہ سچی؟ سید سجاد نے کہا اس سر کو دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں. کہا یہ سر رسول کے نواسے کا ہے. سن رہے ہو؟ یہ سر رسول کے نواسے کا ہے. بس یہ سننا تھا کہ اس مسخرے نے ایک غیر قانون نگاہ یزید پہ ڈالی اور دربار سے باہر چلا گیا. جب آیا تو کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا, قدموں پہ ڈال دیا. کہا بی بی اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا. اللہ. اب وہ کربلا والے ہوں یا یہ دمشق والے, انہوں نے بتایا کہ اسلام کیا ہے اور مقصد حیات انسانی کیا ہے. ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے, اسلام اور مقصد حیات, اور اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ بقر کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. 21ویں اور 22ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم, جس نے تمہیں خلق کیا. والذین من قبلکم, اور جس نے تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا تھا. لعلکم تتقون, عبادت اس لیے کرو کہ تم میں تقوی آ جائے. الذی جعل لکم الارض فراشا, یہ تمہارا خالق وہ ہے, یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. والسماء بنا,
اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وہ انزلہ من السماء ماء, اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور اس نے اس پانی سے تمہارے لیے پھل پھول پیدا کیے تاکہ تمہیں رزق میسر آ جائے. فلا تجعلوا للہ اندادا, خبردار خبردار اللہ کا کوئی شریک اور اللہ کا کوئی مقابل قرار نہ دو. وانتم تعلمون, تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ دو مسلسل آیتیں تھیں, 21ویں اور 22ویں آیت سورہ بقرہ کی. یہ دو مسلسل آیتیں, اور اس کے ذیل میں اب ہمارا سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے. مقصد تخلیق انسانی عبادت, بھائی توجہ رکھنا, اور عبادت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مذہب نہ آئے. دیکھو اب یہ تمہیدی گفتگو ہے, اور میں اس تمہیدی گفتگو میں یہ چاہوں گا کہ میرے نوجوان دوست آج کی ماڈرن دنیا کی اس فکر کو سمجھ لیں جو فکر جاری و ساری ہے. متمدن دنیا نے کہا کہ آج مذہب بیکار ہے, آج مذہب بیکار ہے. دیکھو جو دلیل دی ہے نا, وہ دلیل تمہارے سامنے پیش کر دوں گا, اب چاہو تم مانو یا نہ مانو. کہنے لگے کہ مذہب بیکار ہے. بھائی مذہب کیوں بیکار ہے؟ اور ان کا مذہب وہ شے ہے جو بدلتی نہیں ہے. اب اللہ ایک ہے تو ایک ہی رہے گا, 5 نہیں ہوں گے. مذہب وہ چیز ہے جو بدلتی نہیں ہے, اور معاشرہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ بدلتا ہے. روزانہ معاشرے میں تبدیلی ہے. تو مذہب میں تبدیلی نہیں ہے اور معاشرے میں تبدیلی ہے. تو وہ معاشرہ جو روز بدل رہا ہو, ہر آن اس میں تبدیلی آ رہی ہو, کیسے تم توقع رکھتے ہو کہ کوئی ایسی چیز اس معاشرے میں رہے جو نہ بدلے؟ دیکھو دلیل میں وزن ہے, دلیل میں وزن ہے کہ معاشرہ بدل رہا ہے. ہر آن, ہر نیا دن, ہر طلوع ہونے والا نیا سورج یہ بتاتا ہے کہ چیز بدل گئی, فکر بدل گئی, سماج بدل گیا, طرز تعمیر بدل گیا, سوچنے کے طریقے بدل گئے. ہر نیا دن یہ لے کے آتا ہے, اور تم یہ کہتے ہو کہ نہیں بھائی مذہب وہ شے ہے جس میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے. تو یہی تو سبب ہوا کہ جب لوگوں نے دیکھا, دیکھو میں لفظوں کا انتخاب کر رہا ہوں کہ میسج کیسے پہنچاؤں. مجھے اپنے الفاظ پہ بھروسہ نہیں ہے, لیکن تمہاری فکر پہ بھروسہ ہے. میں لفظوں کا انتخاب کر رہا ہوں کہ اس میسج کو تم تک کیسے پہنچاؤں. اچھا بھائی, تو مذہب بدلتا نہیں ہے, معاشرہ بدلتا ہے. تو بدلنے والے معاشرے میں نہ بدلنے والی شے کیسے رکے؟ ٹھیک ہے نا. اسی لیے کچھ لوگ اس معاشرے کو چھوڑ کے نکل گئے, خانقاہوں میں, جنگلوں میں, بیابانوں میں, اور کہنے لگے کہ اب ہم صرف اللہ سے لو لگائیں گے. تو انہوں نے معاشرے کو چھوڑ دیا. جانتے ہو نا, تمہارے ملک میں بھی ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے معاشرے کو چھوڑ دیا ہے. یعنی ہر گلی میں جو ولی اللہ کا تصور آیا ہے وہ یہیں سے. یعنی ہر پاگل کو جو مجذوب کہا جانے لگا وہ یہیں سے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی معاشرہ بدل رہا ہے اور ہم جس اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بدلتا نہیں ہے, تو پھر ہم چھوڑ دیں گے معاشرے کو. وہ چلے گئے چھوڑ کے. ٹھیک, اور ان کا انفلوئنس اتنا تھا کہ وہ جو معاشرے میں بیٹھے ہیں وہ بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. ہو لے, تصوف کا ہو لے کہ وہ تو کٹ گئے دنیا سے, تم نہیں کٹ پائے دنیا سے, لیکن ان کا احترام کرتے ہو. تو یہ ایک گروہ تھا جو دنیا سے کٹ گیا, اور دوسرا گروہ جس نے کہا معاشرہ فائنل ہے, معاشرہ حتمی ہے. اس نے کہا جو کچھ ہے وہ معاشرہ ہے, مذہب کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ بدلتا ہے, مذہب نہیں بدلتا. اب میری کچمچ بیانی کو برداشت کرو گے؟ دیکھو, ایک نے کہا کہ مذہب بدلتا نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ نہیں بدلتا, اور دوسرے نے کہا کہ معاشرہ بدلتا ہے, ظاہر ہے کہ بدلتا ہے. تو یہاں تک تو ہم آ گئے نا. تو اس دنیا میں سب کچھ نہ بدلتا ہے نہ سب کچھ نہیں بدلتا. دیکھو, برس ہو گئے کہ میں انتہائی مشکل مسائل کو انتہائی آسان کر کے تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور مجھے اعتبار ہوتا ہے کہ میں پہنچا سکوں یا نہ پہنچا سکوں, تم تک میسج پہنچ جائے گا. سمجھے؟ تو وہ جو کہہ رہے ہیں, توجہ رکھنا, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بدلتا,
وہ بھی غلط ہے. سننا بھائی سننا, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بدلتا وہ بھی غلط ہے, اس لیے کہ سوچنے کا طریقہ بدلتا ہے, غذا کا طریقہ بدلتا ہے, غذا کے لوازم بدل جاتے ہیں, مکانات کے نقشے بدل جاتے ہیں. جو بدلتا ہے وہ یہ ہے, زبانیں بدل جاتی ہیں, تہذیبیں بدل جاتی ہیں, تمدن بدل جاتے ہیں. جو بدل جائے, بھائی توجہ رہے, جو بدل جائے وہ تمہارے سامنے ہے. کھاتے کل بھی تھے, کھاتے آج بھی ہو, پیتے کل بھی تھے, پیتے آج بھی ہو. کل کچھ اور کھا رہے تھے, آج کچھ اور کھا رہے ہو, تو بدلا نا. تو جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بدلتا وہ غلط ہے, بدلتا تو ہے. توجہ رہے, توجہ رہے, اس لیے کہ اب نتیجہ دوں گا اور اس نتیجے سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. بدلتا تو ہے. اچھا, اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بدلتا, ان کے سامنے یہ رکھ سکتے ہیں نا کہ بدلتا تو ہے. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب بدلتا ہے, اب اس سے پوچھ رہا ہوں میں, جو کہتے ہیں نا کہ سب بدلتا ہے, اس سے پوچھ رہا ہوں کہ میاں کھانا بدل گیا لیکن کیا کھانے کی خواہش بھی بدل گئی؟ لباس بدل گئے, کیا لباس پہننے کی خواہش بھی بدل گئی؟ بھائی سونے کے طریقے بدل گئے, شبستان بدل گئے, بیڈ روم بدل گئے, کیا سونے کی خواہش بھی بدل گئی؟ تو کچھ وہ ہے جو بدلتا ہے, کچھ وہ ہے جو نہیں بدلتا ہے. جو بدلتا ہے اس کا نام ہے تمدن, جو نہیں بدلتا ہے اس کا نام ہے مذہب. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بڑی مشکل سوشیالوجی کی بڑی مشکل بحث تھی, اور اسے میں نے بہت آسان کر کے تمہاری خدمت پیش کیا. اچھا بھائی, تو یا ایو ناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. اب میں یہاں روکوں گا اور اپنے سارے سننے والوں کو روک لوں گا. دیکھو بھائی, اپنے رب کی عبادت کرو, وہ رب جس نے تمہاری ضروریات پوری کی. تم ضرورتوں کا مجموعہ ہو, اور اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو آج تو ظاہر تمہیدی گفتگو ہے نا, بہت زیادہ تمہیں روکوں گا بھی نہیں, کہ سن تو لو. اچھا بھائی, تو رب کسے کہتے ہیں؟ جو ضرورتوں کو پورا کرے. ٹھیک ہے نا, انسان ضرورتوں کا مجموعہ ہے. نہیں تھا تو عیش تھے, ہے ہی نہ کھانا, نہ پینا, نہ سونا, نہ جاگنا, نہ تربیت, نہ تعلیم, نہ ترقی, کچھ بھی تو نہیں تھا نا. نہیں تھا انسان تو عیش تھے, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ضرورت نہیں تھی. آیا تو ضرورت لے کے آیا, انسان آیا تو ضرورت لے کے آیا. تو اب یہ جملہ میرا یاد رکھو گے کہ مولود کہتے ہیں پیدا ہونے والے کو. مولود آیا, ضرورت لے کے آیا. ماں کی ضرورت, باپ کی ضرورت, بھوک کو مٹانے کی ضرورت, پیاس کو مٹانے کی ضرورت. کوئی طاقتور ہو تو حفاظت کرے, کوئی پرورش کرنے والا ہو تو پرورش کرے. تو مولود ہوا, بھائی توجہ رکھنا, مولود ہوا, ضرورتیں لے کے آیا. اب بڑا ہو گیا, بڑا ہوا تو اپنی تنہائی سے عاجز آ گیا. اب ضرورت کا کوئی ساتھی مل جائے. اب تم سے بہتر اس جملے کو کون سمجھے گا؟ ضرورت, بھائی دیکھو, اب سے پہلے مولود ہوا تو مولود بنا تو ضرورتیں لے کے آیا, اور جب بڑا ہو گیا تو اب تمنا ہے کہ ساتھی مل جائے. اس لیے کہ ساتھی ضرورت ہے, اور ساتھی ہے کفو, ساتھی ہے کفو, شریک زندگی. اچھا بھائی, اب کفو بھی لیا ہے, تو پہلے تو اپنے پیدا ہونے سے عاجز تھے, مولود ہونے سے عاجز تھے, اب کفو سے عاجز آ گئے. بھائی اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی, اب ایک ذمہ داری لے کے آ گئے, اب اس کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے. اب دو ضرورتیں پوری کرنی ہے نا بھائی, عجیب بات ہے. اور اب چلو بھائی, کفو لے آئے, کفو گھر میں آ گئی, ٹھیک. اب بچے پیدا ہوئے, اب تو والد بن گئے, بچے پیدا ہوئے, تو والد بننے کے بعد پھر ضرورتیں بڑھ گئی. مولود تھے جب ضرورتیں, کفو آیا جب ضرورتیں, والد بن گئے جب ضرورتیں. تو ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں تین طریقوں سے, یا مولودیت سے, یا والدیت سے, یا کفویت سے. یا میسج پہنچ گیا, بھائی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں, انسان محتاج بنتا ہے, یا مولودیت سے, یا والدیت سے, یا کفویت سے. کفو ہوگا ضرورت پڑے گی, والد بنے گا ضرورت پڑے گی,
مولود ہوگا ضرورت پڑے گی بھائی، اسی لیے تو کہا لم یلد ولم یولد، نہ والد ہے نہ مولود ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی کفو بھی نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں نا قرآن مجید کے، یہ کمال کے پالیسی میکنگ سورے ہیں۔ اب موضوع ہی ایسا ہے کہ اس موضوع میں گفتگو تو ہوگی۔ اچھا بھائی دیکھو، اللہ کیا ہے یہ سمجھانا بہت مشکل ہے، اور اللہ کیا نہیں ہے یہ سمجھانا آسان ہے۔ بہت پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے شہری ہو، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ جو جملہ میں نے کہا ہے اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ چیز کیا ہے اسے سمجھانا بہت مشکل ہے، اور کیا نہیں ہے اس کا سمجھانا آسان ہے۔ بھئی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا، تو اسی لیے پروردگار نے 2 جملوں میں سمجھایا کہ کیا ہے، اور 3 جملوں میں سمجھایا کہ کیا نہیں ہے۔ هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں اسے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اور اس کا کوئی شریک زندگی نہیں ہے۔ ہوگا کوئی جو کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، اور کسی کا شریک زندگی ہوگا، اور نصیری اسے خدا کہیں گے۔ یہ مرحلہ فکر ہے نا؟ اچھا بھائی، تو صرف نصیری کیوں، نصارہ کو بھی تو لے لو۔ نصارہ عیسائی نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ شوہر ہے۔ بھائی جب بیٹا بھی نہیں ہے تو نہ عیسیٰ کے ماننے والے درست، نہ علی کو خدا کہنے والے درست۔ بھائی ٹھیک ہے نا، علی کو کہا خدا نصیری، عیسیٰ کو کہا خدا کا بیٹا نصارہ۔ اب یہ الگ بات ہے، میں ظاہر ہے کہ فضیلتی تو بیان کرتا ہوں، اور فضیلتوں میں اگر کوئی کم ہو جائے، کوئی زیادہ ہو جائے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی توہین نہیں کی۔ بھائی ایک خدا کا خدا ہے، بھائی دونوں ماؤں سے آئے، دونوں ماؤں سے پیدا ہوئے، ایک کو نصیری نے کہا خدا ہے، دوسرے کو نصارہ نے کہا خدا کا بیٹا ہے۔ لیکن اب میں کیا کروں کہ جو خدا کا بیٹا تھا اسے خدا نے کہا، اس کی ماں سے خدا نے کہا باہر جاؤ۔ ظاہر ہے کہ پہلا سلسلہ گفتگو ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ اس مرحلے فکر سے آگے بڑھ جانا ہے۔ تمہید استوار کر رہا ہوں تاکہ آگے کی تقریروں میں آسانی ہو جائے۔ اس کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سوتا نہیں، تم سوتے ہو، ٹھیک؟ اچھا بھائی، وہ پیتا نہیں، تم پیتے ہو، وہ کھاتا نہیں، تم کھاتے ہو۔ اب جب وہ سوتا نہیں ہے، جب وہ سوتا نہیں ہے، اب یہیں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، جب وہ سوتا نہیں ہے تو اسے کیا معلوم کہ صبح کی نیند کیسی پیاری ہوتی ہے، اور صبح کو نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، اسے سونے کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ میں بہت سیدھی بات کر رہا ہوں، بہت سیدھی بات کر رہا ہوں کہ بھائی صبح کی نیند بڑی پیاری اور بڑی میٹھی نیند ہوتی ہے، اور اس وقت آنکھیں مل کے اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یا گرم پانی سے وضو کرنا اور پھر صبح کی نماز پڑھنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو کہہ سکتے تھے کہ پروردگار تجھے تو سونے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تجربہ ہوتا تو پتہ چلتا۔ اچھا بھائی، گرمی کی شدید دوپہر میں پیاس لگ رہی ہے لیکن روزے سے، مالک تجھے تو پیاس کا تجربہ ہی نہیں ہے، تجھے تو پیاس کا تجربہ نہیں ہے، تو اب تیری حجت بندوں پہ تمام تو ہو نہیں سکتی۔ کیسے روزہ کا حکم دے رہا ہے، کیسے نماز کا حکم دے رہا ہے، تیری حجت تمام نہیں ہو سکتی۔ کہا اپنی طرف سے ایسے بھیجوں گا جن کا عمل میرا عمل ہوگا۔
जिनका अमल बंदों पे हुज्जत बन जाएगा। सूरह मायदा 5वां सूरह कुरान मजीद का, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, कद जाअकुम। देखो सूरह मायदा 5वां सूरह है और सूरह की ये 15वीं आयत है। क्या अजीब गरीब आयत है। लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं, मारी तुमसे पूछूंगा। कद जाअकुम, यकीनन तुम तक पहुंच गया, यकीनन तुम तक पहुंच गया, वो पहुंच गया जो तुम्हारी तरफ अल्लाह ने भेजा था। क्या भेजा था? कद जाअकुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से तुम तक पहुंच गया। क्या पहुंचा? नूरुन, एक नूर पहुंचा। वह किताब मुबीन, और एक किताब आई। मालिक तन्हा किताब भेज दे कि नूर को साथ भेजने की जरूरत क्या है? मियां मनशाए इलाही में तन्हा किताब काफी ना हो, आपके लिए काफी बन जाए। अजीब अजीब मराइल फिक्र है। जिन मराइल फिक्र पर अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूं, तो ये नहीं कि हमने भेजा। देखो ये नहीं है इस आयत में कि हमने भेजा। आयत में क्या है कि अल्लाह की तरफ से तुम तक पहुंचा, जो हमने भेजा था तुम्हें रिसीव हो गया। कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन। क्या भेजा भाई? एक नूर भेजा, एक किताब भेजी। किताब तो हम जानते हैं कि क्या है, उसका नाम है कुरान मजीद। ये नूर अगर मोहम्मद नहीं है तो फिर क्या है? ये वो बतलाएं जो बशर कहते हैं नूर नहीं मानते। अच्छा भाई अब यहां तो रुकना नहीं है, मुझे यहां बिल्कुल नहीं रुकना है। लेकिन एक सवाल तो तुमसे कर जाऊं ना। अल्लाह ने 2 चीजें भेजी, एक नूर और एक किताब। अगर मोहम्मद नूर नहीं है तो मुझे बतलाओ कि फिर ये नूर कौन सा है जो अल्लाह ने भेजा किताब के साथ? ठीक है ना। अच्छा अब ये बताओ कि मोहम्मद नूरी या खाकी? बड़ी एहतियात का जुमला उधर से आया कि मोहम्मद अव्वल मखलूक है। मियां नूरी का मतलब क्या है? जो नूर से आए। और खाकी का मतलब क्या है? जो खाक से आए। तो अगर मोहम्मद को नूरी मान ले तो नूर को पहले मानना होगा, मोहम्मद को बाद में मानना होगा। तो मोहम्मद नूर से पैदा नहीं हुए, ये कायनात का नूर मोहम्मद के से पैदा हुआ है। या बात समझ में आ रही है? तो तुम्हारे पास क्या चीजें आई? 2 चीजें। एक नूर आया मोहम्मद की सूरत में, एक किताब मुबीन आई कुरान की सूरत में। कुरान किताब मुबीन। अब खुदा के सब इससे आगे बढ़ जाना है। अच्छा भाई, तो जब अल्लाह 2 चीजें भेजे तुम्हारे लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए, तो क्या रसूल एक चीज छोड़ के जाएगा? तुम्हारे जहनों में रवायत तो पहले से मौजूद है भाई। जब 2 चीजें अल्लाह भेजे हिदायत के लिए, तो 2 से कम पे हिदायत नहीं होगी। अब रसूल जब दुनिया से जाएगा तो रसूल को यह कहना पड़ेगा, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलैन। रहमत, आज की रहमत बहुत मुख्तसर है। लेकिन अब इस जुमले पर रुक तो जाओ। इन्नी तारिकुन हजारों मर्तबा सुनी है ना रवायत, हजारों मर्तबा सुनिए। इन्नी तारिकुन फी कुमुस सकलैन। फी के मानी में, कुम के मानी तुम, मैं तुम में। ये फी समझ में आ गया? फी समझ में आ गया? मैं तुम में, फी कुम, फी यानी में, कुम यानी तुम। मैं तुम में 2 बराबर की चीजें छोड़ रहा हूं। तुम में, ये में अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फी के मानी में, लक़द बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूलन। हमने हर कौम में रसूल भेजा। कौम और है, रसूल और है। ये फी समझ में आ गया? कौम और रसूल और वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम। अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में रसूल को भेजा। उम्मीयीन और है, रसूल और है। अब जहां फी आ जाए 2 अलग अलग चीजें हो जाएगी। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलैन। मैं तुम में अहले बैत को छोड़ रहा हूं, तुम और हो, वो और है।
اب وہ تیسری چیز آ گئی، قرآن اور کتاب مبین. اور رسول نے جاتے وقت کیا کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور عطرت. بھائی یہی تو ہے نا. اب جاؤ دیکھو، خدا کی قسم کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں اور گھبرا جاتا ہوں کہ میں کیا کہوں. قرآن کو کہا مبین، جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن کتاب مبین. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اللہ حق مبین، قرآن کتاب مبین. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، ہم نے جو رسول بھیجا وہ بھی مبین، اللہ مبین، اس کی بھیجی ہوئی کتاب مبین، اس کا بھیجا ہوا رسول مبین. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. گفتگو اس مرحلے پر رک جائے گی. اچھا بھائی، تو انی تارک الفکم مستقلین، کتاب اللہ ہے وہ عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اب میرے اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا کہ بھائی قرآن آیا، قرآن کے ساتھ محمد آئے. ٹھیک، جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مجھے معاف کر دینا، اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں جو ظاہری طور پہ چلا گیا، کلمہ اس کے نام کا ہے. بھائی یہ تو نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور کہا نماز میں پڑھ السلام علیکم ایھا النبی، سلام ہو آپ پر، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پہ سلام ہو. قیامت تک کے لیے ہر نمازی سے حیات محمد پہ دلیل قائم کروا دی. ظاہر ہے کہ آج پہلی گفتگو تھی اور اس پہلی گفتگو کو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو جانا ہے. تو اب حیات محمد سمجھ میں آ گئی. ٹھیک، اس کا نور اول ہونا سمجھ میں آ گیا، وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے. حیات ظاہری میں نہ ہو لیکن پوری کائنات پہ کنٹرول رکھنے والا ہے. اور یہ ثابت نہ ہوتا اگر میرے حسین نے کٹے ہوئے گلے سے تلاوت کی ہوتی. حیات رسول پر گواہی ہے کٹے ہوئے گلے کا بولنا. بات کربلا تک آ گئی. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. حسین ابن علی اس وقت قصر بنی مقاتل سے کربلا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور کل عصر کے بعد کربلا پہنچیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ورود کربلا کر صحیح، روانگی مدینہ کر صحیح. اب لیکن میں کیا کروں کہ حاکم وقت کا انتقال ہوا اور مدینے ایک خط آیا. دو جملے سنو، تم نے گریا کر دیا، مجلس تمام ہو گئی. فقط دو جملے مصائب کے بلکہ تاریخ کے، تاکہ یہ واقعات تمہارے ہاتھوں میں محفوظ ہو جائے. حاکم وقت کا انتقال ہوا. دوسرا حاکم وقت جسے جانے والے حاکم وقت نے معین کیا تھا وہ مسئلہ خلافت پہ آیا اور آنے کے بعد اس نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ لوگوں سے بیعت لو. اب رہا حسین بن علی کا معاملہ تو ان سے بیعت لو اور اگر بیعت نہ کریں تو سر بھیج دو. یہ دوسرا آپشن لکھنے والے کے ذہن میں آیا کیسے کہ اگر بیعت نہ کریں؟ بہت دقیق مرحلہ فکر ہے. یہ دوسرا آپشن آیا کیسے یزید کے ذہن میں کہ اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر بھیج دو؟ جان رہا تھا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، نہ وہاں بیعت تھی نہ یہاں بیعت ہوگی. حسین ابن علی اپنے نانا کی مسجد میں تشریف فرما تھے. نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول تھے. مغربین کی نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول تھے. مدینے کا حاکم اس نے قاصد بھیجا، آیا، کہا فرزند رسول آپ کو حاکم نے بلایا ہے. نہیں بیان کروں گا، آج گفتگو یہی تمام ہو جائے گی. آپ کو حاکم نے فرزند رسول بلایا ہے. کہا کہہ دو کہ ہم فرصت پائیں گے تو آئیں گے. دوبارہ پھر آیا، آپ کو حاکم نے بلایا ہے. اب ذرا جلال کے عالم میں جواب دیا کہ جب ہمیں فرصت ہوگی ہم آئیں گے. تیسری مرتبہ پھر آ گیا.
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فرزند رسول کیا خیال ہے آپ کا؟ کہا جانے والا گیا اور آنے والا بیعت چاہتا ہے، اس لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ کہا فرزند رسول پھر آپ اندھیری رات میں کہیں نکل جائیں؟ کہا ابن زبیر میں وہ نہیں ہوں۔ جو اندھیری رات میں چھپ کے چلا جائے۔ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، محرم کا پہلا دن ہے، پہلے دن کا سورج ڈوب رہا ہے، آخری جملہ سنو، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ گھر آئے، بیت الشرف میں تشریف لائے، بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کیا کہ میں جا رہا ہوں حاکم کے دارالامارہ میں، اگر میں خاموش رہوں تو تم باہر کھڑے رہو، اور اگر میں بلند آواز میں گفتگو کروں، میری آواز بلند ہو جائے تو تم تلواریں کھینچ کے اندر آ جانا۔ آئے، بیٹھے، اس نے احترام کیا، کہا فرزند رسول یہ خط پڑھ لیں۔ آپ نے خط پڑھا، کہا کہ آپ کی بیعت کا مطالبہ ہے۔ کہا کہ بھئی رات کی بیعت سے فائدہ کیا ہے، صبح ہونے دو، دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ حسین کا جواب تو دیکھو، صبح ہونے دو کہ صبح ہو جائے تو ہم دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ کسی نے بیٹھے ہوئے شخص نے، مروان نے مشورہ دیا کہ حسین کی گردن کاٹ دو، ورنہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ تقریر کا آخری جملہ، یہ سننا تھا کہ حسین کو قتل کر دو، جیسے اس نے کہا نا یہ سننا تھا، کہنے لگا یبن سرقہ، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، انتہ ترونی میں ہوا، مجال ہے کہ تو قتل کر دے، یہ قتل کر دے۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم تلواریں کھینچ کے دارالامارہ میں داخل ہوئے۔ ارباب بقر خاموش ہے، لیکن ارباب ذکر لکھتے ہیں کہ پہلے جو جوان داخل ہوا اس کا نام تھا ابو الفضل العباس۔ بس تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی۔ پہلا داخل ہونے والا ابو الفضل العباس، یہ وہی جوان ہے جو حسین کی مدد کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اب میں کیسے بتاؤں، یہ پہلی مدد ہے، اور وہ آخری پکار تھی کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے تو ہتھیلیوں کو ٹیک کے اٹھے اور اٹھنے کے بعد فرات کی طرف نگاہ آئی اور 3 مرتبہ کا واپس آ، واپس آ، واپس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔